أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورہ ہود آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے ہی بھائی بند یعنی انہی کے برادری، انہی کے علاقے، انہی کے خاندان میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح کو نبی بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی اپنے باقی نبی بھائیوں کی طرح، جیسے پچھلے انبیاء کا ہم نے دیکھا ہے کہ سیم میسج تھا توحید کا، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی توحید کا سبق دیا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی معبود، کوئی عبادت کے قابل، کوئی تمہیں نوازنے والا، تمہاری مشکلیں دور کرنے والا کوئی سچا الہ نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا، اور پھر تمہیں اس زمین میں آباد کیا. فاستغفروہ، پھر جو تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں پہلے اس پر اللہ سے بخشش مانگو، معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف واپس لوٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو. ان ربی قریب مجیب، کیونکہ میرا رب بے شک بہت ہی قریب اور بہت ہی جلد جواب دینے والا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ جن معبودوں کو پوجتے تھے، پتھروں کے بت بنائے ہوتے تھے، ان کے سامنے اگر وہ کوئی صدا بھی لگاتے تھے، کوئی دعا بھی کرتے تھے، کوئی پکار بھی لگاتے تھے، تو ان کے معبود تو ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تھے نا، نہ ان کو جواب دے سکتے تھے، نہ ان کو کسی چیز سے نواز سکتے تھے، نہ کسی چیز سے ہٹا سکتے تھے. اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت بہت قریب ہے اور جواب دینے والا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے ان ربی قریب مجیب، یہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے بڑی تھپکیاں دیتی ہے ہم سب کے زخمی دلوں پر، جب ہمیں لگتا ہے کہ انسان ہماری بات نہیں سنتے، اور ہم جن کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ہمیں امیدیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ ہم بہت اپنے آپ کو کلوز سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل میں میرے کام آئے گا، تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہی لوگ سب سے دور محسوس ہوتے ہیں. تو ہر رشتے، ہر طرح کے تعلق، ہر طرح کا جو ہمارا کسی کے ساتھ ایسوسیشن ہے، لنک ہے، وہ سب کے سب دیکھیے آزمائش ہے. وہ ہماری نہ ہی بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہمیں ہر طرح سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو کون ہے جو ہر وقت ہمارے قریب ہے؟ اللہ. اور کون ہے جو ہماری ہر طرح کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس کا پھر جواب بھی دیتا ہے، ان کو قبول بھی کرتا ہے، ان دعاؤں کو سننے والا بھی ہے؟ اللہ رب العزت. قالوا یا صالح، قوم کہنے لگی اے صالح، قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ تم تو ہمارے درمیان اس سے پہلے ایسے تھے کہ جس سے ہم نے بڑی امید رکھی ہوئی تھی، یعنی کافی اچھے انسان تھے تم. آپ دیکھیے کہ انبیاء کی جتنی بھی آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، قصص الانبیاء جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بھی اشخاص کو، جن بھی انسانوں کو نبی چنا، ان کو اپنے معاشرے میں ایگزمپلری عادات کا حامل بنوایا. وہ اپنے معاشرے میں نبوت سے پہلے ہی اپنی سوسائٹی میں بہت ہی فیئر ڈیلنگ اور بہت ہی اچھے کریکٹر والے مشہور ہوتے تھے. جیسے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نبوت سے پہلے کیا کہا کرتے تھے؟ صادق اور امین. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اس طرح کا بہترین ان کے ساتھ اخلاق تھا اور ان کے ساتھ تعلق تھا کہ لوگوں نے ان کو نام ہی اتنا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا اور ٹرسٹ وردی. سملرلی تمام انبیاء اپنی قوموں میں بہت ہی، یعنی ایک ایگزامپلری اور بہت ہی ہائی لائٹڈ کردار کے حامل ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح صالح علیہ السلام بہت ہی نیک اور بہت ہی مشہور اپنی نیکی کی وجہ سے شخص تھے. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا بات کر دی ہے، ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے. تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان اپنے جو آباء و اجداد کے معبود ہیں، ہمارے وہ معبود جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، کیا ہم ان سے رک جائیں؟ کیا تم ہمیں ان سے روکتے ہو؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا، اور ہمیں تو اس بات کا شک ہے کہ جس رستے کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ مریب، وہ کوئی کلیئر نہیں ہے، وہ تو خود شک و شبے والا ہے. یعنی آپ دیکھیے یہ بھی بہت نیچرل ریاکشن ہے
کہ جب آپ کبھی بھی کسی کو سمجھاتے ہیں تو انسان ہمیشہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے فیملی ٹرینڈس ہیں، یہ تو ہمارے ہاں رسومات ہیں، یہ تو ہمارے خاندان اور پشتوں سے چلی آ رہی ہیں چیزیں، یہ کیسے چھوڑ دیں ہم؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ جب بھی کسی کو کسی بھی بات کی طرف بلاتے، خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جو بدعات پھیلی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے ہم سب کا قرآن پڑھنے سے پہلے ایک عجیب طرح کا اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر اپنی ایک سیلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا. ہمارا وہ جو سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو ہماری وہ انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی، وہ ہماری قرآن مجید سے قطعاً نہیں ہوتی، وہ اللہ کے اس دین سے قطعاً نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری سوسائٹی کی وجہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، ہماری فیملی کی وجہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے جن کے اندر ہم رہتے ہیں. ہمارا اللہ کو لے کر، دین کو لے کر، گناہ اور ثواب کو لے کر جتنے بھی یعنی ایک ہمارے پیرامیٹرز ہیں، جتنے بھی ہمارے اندازے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈرائیوڈ ہیں، لیے ہوئے ہیں سوسائٹی سے. تو اگر جب ہم کسی کو جب بدعات ہائی لائٹ کرتے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید یا شریعت کے مطابق، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ بھئی ہم تو صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہماری تو فیملیز میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری تو سوسائٹیز میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو ہمارا ایک بہت عام ورڈ ہے نا جو ہمارے ہاں جی ایسے ہوتا ہے. یعنی قرآن مجید اور اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ ہمارے لیے اس قدر یعنی ہمارے ہاں والا لفظ اس کے لیے ہم نہیں بول سکتے کہ ہمارے دین میں ایسا ہے، ہمارے قرآن میں ایسا ہے، بلکہ ہماری سوسائٹیز جو کر رہی ہوتی ہیں یا ہم معاشرے میں رہ کر جو سیکھتے ہیں وہی دین بن جاتا ہے. قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي. صالح علیہ السلام کہنے لگے ہیں میری قوم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح بات پر ہوں. وآتانی منہ رحمہ، جو ہدایت مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے عطا کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر ہدایت عطا ہو جائے. فمن ينصرنی من اللہ ان عصیت، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر میں نے اس کی نافرمانی کی. یعنی یہ گائیڈنس کہ ایک اللہ عبادت کے قابل ہے اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، یہ جو رہنمائی ہے یہ میری اللہ نے کی ہے. تو اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گا تو کیا تم مجھے اس کے عذاب سے بچا سکتے ہو پھر؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، اس طرح تو تم مجھے نقصان میں زیادہ کر دو گے. یعنی تمہاری اگر میں بات مان لوں اور تمہیں اللہ کی طرف نہ بلاؤں اور تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں معبود اور رسمیں اور وہ سب چیزیں کرنے دوں، تو یہ میرا ہی نقصان ہے، مجھے تمہیں بتانا ہی بتانا ہے. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اچھا، ہمیشہ کی طرح ہر قوم کی طرح صالح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں تمہیں سمجھتے کہ تم کوئی ہم سے الگ ہو یا ایکسٹرا آرڈنری ہو، تمہارے پاس کیسے اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، تمہارے پاس کیسے فرشتہ آ گیا، تو ہم تو تمہیں تمہاری بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی نہ آ جائے. جو ہم دیکھیں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سارے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، سب ایک ہی طرح کے مطالبے کرتے ہیں. اب دیکھیے قریش مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی مطالبے کیا کرتے تھے نا کہ یا تو فرشتہ ہمارے سامنے اترے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یا پھر ہم پر بھی وحی نازل ہو، ہے نا، کچھ یا ایسا ایکسٹرا آرڈنری ہو، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے کہ ہمیں پتہ چلے اچھا تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے. اسی طرح قوم سمود جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی یہی ڈیمانڈ کی، یہی مطالبہ کیا کہ جب تک ہمارے سامنے کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں آتا ہم آپ کو نہیں مانیں گے. تو پھر بلکہ ان کی طرف سے یہ آیا کہ ہم تب آپ کو مانیں گے جب یہ سامنے پہاڑ جو ہے یہ پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل کر آئے. قرآن مجید اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان نہیں کرتا اس واقعے کو، لیکن اگر ہم مختلف روایات پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اسی طرح اسرائیلیات، کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہی سارے واقعات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ قوم نے اس طرح سے کچھ مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی نکلے تو ہم تمہیں مانیں گے. اور پھر ہوا یوں کہ پہاڑ پھٹا اور سب کی آنکھوں کے سامنے اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی. اب جب وہ اونٹنی آئی سامنے تو اب ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اس کے لیے پھر خاص آرڈرز تھے. تو اب یہ آپ کے سامنے اونٹنی آ گئی ہے، اب آپ مان جائیے، نہیں ماننا تو پھر بھی نہیں تھا. تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے،
वला तमस्सूहा बिसूइन, और तुम इसको बुराई के इरादे के साथ मत छूना, ठीक है, यानी इसको नुकसान पहुंचाने के लिए मत छूना। फयअखुज़कुम अज़ाबुन करीब, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें अनकरीब अजाब पकड़ लेगा। और फिर उन्होंने क्या किया, नाउज़ुबिल्लाह, इंसान को देखिए, फ़अक़रूहा, उन्होंने रात के अंधेरे में सारी कौम ने मिलकर पूरा प्लान किया और उन्होंने ऊँटनी की टांगे काट दी, नाउज़ुबिल्लाह। फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, इस पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अपने घरों में 3 दिन तक रहो। ज़ालिका वअदुन गैरु मकज़ूब, अल्लाह का ये वादा ऐसा है कि जो झूठा होने वाला नहीं है, यानी 3 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल होगा और तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। इसी को सूरत शम्स में जो आखिरी सिपारे में है, सूरत शम्स 30वें सिपारे में, उसमें देखिए किस तरह से बयान किया गया है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 11 है, 11 सूरत शम्स। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने अपने नबी को अपनी सरकशी के बायस झुटला दिया। इज़िम बअस अशक़ाहा, जब उनमें से उनका सबसे बड़ा बदबख्त उठ के खड़ा हुआ। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, जब उनको उनके नबी ने ये बताया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, तो इसकी हिफाजत भी करनी है और इसके पानी पीने की बारी मुकर्रर करनी है। फ़कज़्ज़बूहु, लोगों ने नबी की इस बात को ना माना। फ़अक़रूहा, और ऊँटनी की टांगे काट डाली। फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा, तो अल्लाह ने उन पर उनके गुनाहों के सबब से हलाकत डाली, और फिर उस हलाकत को इतना यानी आम किया कि पूरी बस्ती तबाह हो गई। वला यख़ाफ़ु उक़बाहा, और वो नहीं डरता उसके तबाहकुन अंजाम से, यानी अल्लाह को ये डर नहीं है कि लोग फिर किस तरह से खत्म हो रहे हैं। जब अल्लाह ने वार्न कर दिया, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा समझाने के लिए, इसके बावजूद लोग नहीं मानते, तो फिर अल्लाह का अजाब आकर रहता है। फलम्मा जाअ अमरुना, ये मैंने आपको सूरत शम्स से किस तरह से, आप देखिए 3-4 आयात के अंदर कितनी खूबसूरती से पूरी स्टोरी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया, और यहाँ पर जरा डिटेल से है। फलम्मा जाअ अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आ गया, जब हमारा फाइनल ऑर्डर आ गया, यानी अजाब, नज्जैना सालिहा वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, हमने सालिह को और उसके साथ मोमिनीन को अपने रहमत के साथ बचा लिया। वमिन खिज़ी यौमिइज़िन, और उस दिन की रुसवाई से भी, यानी अजाब असल में रुसवाई है, यानी अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आ जाता है अजाब का, तो वो दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई है। कामयाबी इसके आप ऑपोजिट देखिए, कामयाबी क्या है कि जो अल्लाह को मान लिया, जिन्होंने अंबिया के बताए हुए पैगाम को सुनकर उस पर अमल किया, वो कामयाबी है, वो सक्सेस है। इसके अलावा हर रास्ता जो है वो रुसवाई की तरफ लेकर जाता है। इन्ना रब्बका हुवल कविय्युल अज़ीज, बेशक आपका रब बहुत ही कुव्वतों वाला, बहुत जबरदस्त है। वो अखज़ल्लज़ीन ज़लमुस्सैहा, और उन जालिमों को एक चीख ने पकड़ लिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरी, और ये कहा जाता है कि वो चीख जो है, बाज़ जगहों पर आता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की थी, यानी उन पर जो अज़ाब है वो शदीद आवाज़ की सूरत में आया, और ये इस तरह की आवाज़ थी, इस तरह की यानी चीख थी कि लोगों के दिल जो हैं वो फट गए, नऊज़ु बिल्लाह, और उनकी मौत वाक़ई हो गई। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, और जिस वक़्त सुबह हुई तो सब अपने घरों में औंधे मुंह पड़े हुए थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही, कअल्लम यग़नौ फ़ीहा, ऐसा कि गोया इन घरों में वो रहते ही नहीं थे। अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम, खबरदार सुनो, कौम समूद ने अपने रब की बात नहीं मानी। अला बुअदन लिसमूद, तो खबरदार सुनो, ये दूरी है अल्लाह की रहमत से कौम समूद के लिए। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा, और अलबत्ता तहकीक हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए खुशखबरी लेकर, और उन्होंने जाकर सलाम किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को।
قال सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उस सलाम का जवाब दिया. फमा लबिस अन जाअ बिइजलिन हनीर, और उनके पास नहीं रुके बल्कि जाके जल्दी से एक फ्राइड बछड़ा ले आए, भुना हुआ बछड़ा लेकर आए उनकी मेहमान नवाजी के लिए. अब ये थे कौन जो आए थे? फरिश्ते. लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी अपीयरेंस से, चूंकि वो इंसानों की शक्ल में आए थे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि ये फरिश्ते हैं या इंसान हैं. इसलिए वो फौरन से जाकर, बड़े मेहमान नवाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशहूर थे, तो उनके लिए फौरन से जाकर जो सबसे अच्छी चीज घर में मौजूद थी उसको पकाया और उनके लिए ले आए. फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि, फिर जब देखा कि वो जो मेहमान हैं उनके हाथ तो खाने की तरफ जा ही नहीं रहे, नकिरहुम, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हुआ. ठीक है, यानी अजनबी महसूस हुआ, स्ट्रेंज फील हुआ कि मैंने इनके सामने खाना ला के रखा है और यकीनन खाने का टाइम भी होगा, ये खाने की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ा रहे. वो औजस मिनहुम खीफा, और उनसे उनको खौफ महसूस हुआ. कालू ला तखफ इन्ना उरसिलना इला कौम लूत, कहने लगे फरिश्ते, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहने आए, बल्कि हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं, यानी कौम लूत को के लिए अजाब का पैगाम लेकर आए हैं. यानी उनके आने का मकसद कौम लूत को अजाब पहुंचा. अच्छा, ये बात समझने की है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम एक तो आपस में रिश्तेदार थे. बाज जगहों पर आता है कि लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भांजे थे. दूसरा, आप देखिए, एक ही वक्त में, एक ही जमाने में दो नबी मुख्तलिफ जगहों पर भेजे गए. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इलाका मुख्तलिफ था, लूत अलैहिस्सलाम का इलाका मुख्तलिफ था. अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो बीमारी थी और उनकी कौम की जो हरकतें थी और जो वो गुनाह किया करते थे, वो बहुत मशहूर था, सबको पता था. ये जो अगली आयत है, वम्रअतुहु काइमतुन फضحكت, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बेगम थी वो वहीं खड़ी थी. तो जब फरिश्तों ने ये कहा कि इब्राहिम आप डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि हम तो लूत, कौम लूत की तरफ आए हैं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम के कौम का फैसला लेकर आए हैं. तो इस बात पर उनकी बेगम जो पास ही खड़ी थी वो हंस दी. अब ये उलमा इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि, बाज ये लिखते हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो आने वाली खुशखबरी से है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कौम ये लूत अलैहिस्सलाम को जब उनका पैगाम भेजा इसका अजाब का, तो उसी वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी से भी नवाजा गया. आप देखेंगे कि अभी ये अगली आयत, इसी आयत में ही, हाँ जी, फबशरनाहा बिइस्हाक, हमने उसको खुशखबरी दी, लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बेगम हजरत सारा, हजरत इब्राहिम की दूसरी बेगम हजरत हाजरा जो है, उनको तो मक्का में छोड़ आए थे ना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ. इस्माइल पहले पैदा हुए थे. हजरत सारा जो थी, सैयदा सारा, उनकी औलाद नहीं थी. तो उनको इस मौके पर खुशखबरी फरिश्तों के हाथों पहुंचाई गई है. फबशरनाहा बिइस्हाक, हमने उसको खुशखबरी दी इसहाक की, व मिन वराई इसहाक याकूब, और इसहाक के पीछे याकूब की. अब ये जो उनकी हंसते वाली बात है, ये उलमा कहते हैं कि या तो इस बात पर है, यानी इसमें दोनों मीनिंग्स है, कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो हरकतें थी और उनकी जो, उनके अंदर जो मसले थे वो पूरे इलाके में फैले हुए थे, क्योंकि वो इस तरह की गंदी हरकतों में मुलविस थे कि जो कि बहुत ही उस इलाके के लोगों के लिए भी, उस पूरे एरिया के लोगों के लिए भी, यानी एक हैरान कुन और अचंभे की बात थी. तो इस बात पर जाहिर है उनको लूत अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो नहीं माने. इस बात पर भी हजरत सारा जो है, ये यानी इससे भी रिलेट किया जा सकता है कि वो इस बात पर हंसी कि देखिए अल्लाह का अजाब आ गया, और लूत अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद लोग नहीं माने. बाज कहते हैं कि इसका ताल्लुक ये जो बाद की जो खुशखबरी है इसके साथ है, कि वो इस बात पर हंस पड़ी. लेकिन ये इसके साथ इसका ताल्लुक महसूस इसलिए नहीं होता, इस पर वो नहीं हंसी थी, बल्कि हम आखिरी सूरतों में जाके पढ़ेंगे कि जिस वक्त उनको ये सूरह जारियात के अंदर इस पूरी स्टोरी को बड़ा खूबसूरत तरीके से मजीद डिटेल के साथ बयान किया गया है. वक्त की कमी के बायस उसको बयान नहीं करी इधर मैं, इंशाल्लाह जब हम सूरह जारियात पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि जिस वक्त फरिश्ते ने उनको ये कहा था सारा को कि आपको अल्लाह ने औलाद की खुशखबरी दी है, तो वो तो चीख पड़ी थी. उन्होंने क्यों चीखी थी? कालत या वैलता अलिदु, कहने लगी कि हाय, क्या मैं बच्चा पैदा करूंगी, वो अना अजूज, और मैं तो बुढ़िया हूँ. और हजरत सारा जो है, जिस वक्त उनको ये औलाद की खुशखबरी दी गई थी,
یعنی بعض جگہ پر آتا ہے کہ وہ 90+ تھی، یعنی 90 سال سے اوپر عمر تھی، اس قدر بڑھیا تھی وہ. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں بھی بوڑھی، یہ بھی بوڑھا، تو ہم بچہ کیسے ہمارے یہاں ہوگا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے حکم میں تعجب کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے گھر والو، ابراہیم علیہ السلام کے گھر والو. انہ حمید مجید، بے شک اللہ بڑی تعریف والا، بہت ہی شان والا ہے. جی، یہ جو پچھلی آیات ہے ان سے ایک چیز ہمیں جو بڑی کلیئر ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. نفی علم غیب، یعنی جب تک اللہ نہ بتائے انبیاء کو بھی خبر نہیں ہوتی. علم الغیب، غیب جاننے والا، آنے والے وقت کے بارے میں جاننے والا یا کسی کی بھی اصلیت جاننے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہر علم کا مالک اور ہر طرح کی باتوں کو، آنے والے وقت کی اور گزرے ہوئے ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ رب العزت ہیں، اور وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں وہ علم عطا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے خود بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سے خوف ختم ہوا، یعنی وہ فرشتے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کچھ ٹائم میں ان کو بہت شدید خوف میں مبتلا ہو گئے ابراہیم کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ ظاہر عذاب کیا وہ لے کر آئے ہیں ایک میسج. وجاءته البشرا، اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، تو پھر وہ قوم لوط کے حوالے سے ان فرشتوں سے بات چیت کرنے لگ پڑے، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، اس لیے ان کو فکر تھی کہ تم تو عذاب کا پیغام لے کر آئے ہو، تو لوط اور اس کے گھر والوں کا کیا بنے گا. ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم بڑے ہی نرم دل، اواہ، بڑے ہی آہوزاریاں کرنے والے یعنی توبہ کرنے والے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی ان کا دل بہت نرم تھا. یا ابراہیم اعرض عن هذا، ان کو یہ کہا گیا اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے. انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر یعنی قوم لوط پر اب وہ عذاب آنے والا ہے جو واپس نہیں کیا جائے گا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب یہی فرشتے وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ پھر لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. سِیءَ بِهِمْ، لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے غمگین ہو گئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے بارے میں دل کے اندر شدید ان کو خوف محسوس ہوا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور وہ کہنے لگے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے. اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اس لیے ان کا دل تنگ ہوا، بلکہ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اس گناہ عظیم میں مبتلا تھی جو آج کے دور میں دوبارہ سے بڑے ہی منظم طریقے سے سر اٹھا رہا ہے، جسے ہم ہومو سیکچولیٹی کہتے ہیں. اور وہ وہاں ان کے جو لوگ تھے مردوں کے اندر انوالو تھے، یعنی ان کو اپنے جو جنسی تعلقات تھے جو مرد تھے وہ مردوں سے ہی رکھنا پسند کرتے تھے. اس لیے جو فرشتے آئے تھے نا وہ بہت خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کو دیکھ کر لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ جو میری قوم ہے یہ ان لڑکوں کو تو نہیں چھوڑے گی، نعوذ باللہ، تو یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور وہی ہوا کہ قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے اس کے طرف آئے. لوط علیہ السلام کے گھر انہوں نے دیکھ لیا نا کہ اس کے گھر میں نوجوان خوبصورت لڑکے، نعوذ باللہ. دیکھیے کس قدر قرآن واضح طور پر یہ باتیں بتا رہا ہے، اور یہی بات حیرت انگیز طور پر اسی طرح ہی ڈسکس ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، بائبل میں بھی. اس کے باوجود لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے. لوگ ان کے جو قوم کے لوگ ہیں بھاگتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے کہ وہ ان مہمانوں کو کے ساتھ کوئی برا عمل کرنے کا ارادہ کرتے یا برا عمل کرتے،
قال یا قوم، لوط علیہ السلام کہنے لگے اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ یہ میری جو قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. یعنی اگر تمہیں اپنی سیکشول ڈیزائر پوری کرنی ہے، اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے، تو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اپنے یہ سارے جو تمہاری خواہش ہے اس کو پورا کرو. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے دوسروں کو روکے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اور وہ بدبخت قوم والے کہنے لگے کہ اے نوح، تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ تمہاری جو بیٹیاں ہیں یعنی قوم کی جو لڑکیاں ہیں ان میں ہمیں کوئی کسی قسم کا انٹرسٹ نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں تو خوب پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کہنے لگے لوط علیہ السلام کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط جگہ پر اپنے ان مہمانوں کو لے کر جو ہے وہ پناہ لے لیتا. یعنی قوت کیسی؟ حالانکہ نبی تھے آپ دیکھیے، یعنی میرے ساتھ تم قوم میں سے کچھ لوگ ہوتے اور تم لوگ کو منع کر سکتے، یا پھر کوئی بڑا سا میرے پاس ایسا قلعہ ہوتا یا مضبوط جگہ ہوتی جہاں میں اپنی ان مہمانوں کو لے کر چلا جاتا. قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اس پر وہ فرشتے پھر بولے اے لوط آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاسری باہلک، آپ اپنے گھر والوں کو لیجئے اور یہاں سے نکل جائیے. بقطع من اللیل، رات کے پہلے پہر میں. ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی بھی ان کو مڑ کر نہ دیکھے. الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ بیوی جو تھی وہ لوط علیہ السلام پر، لوط علیہ السلام کی جو بیگم تھی، ان کی جو بیوی تھی وہ مومنہ نہیں تھی، اس نے ایمان نہیں لایا تھا لوط علیہ السلام پر، وہ کافروں کے ساتھ ہی شامل تھی. تو ان کو حکم ہوا لوط علیہ السلام کو کہ آپ نے کسی کی طرف توجہ نہیں دینی، ان کو مڑ کے نہیں دیکھنا. مڑ کے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر اب اللہ کا حکم جو ہے وہ نازل ہونے والا ہے عذاب کا، تو آپ نے یہاں سے نکل جانا ہے. سوائے آپ کی بیوی کے. انہو مصیبها ما اصابہم، بے شک اسے وہ پہنچے گا جو باقی لوگوں کو پہنچے گا. یعنی کیا عذاب؟ ان موعدہم الصبح، بے شک وعدے کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے. ارلی مارننگ ان کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہو جائے گا. الیس الصبح بقریب، اور کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے وعدے کا وقت زیادہ دور ہے؟ نہیں، اللہ کے وعدے کا وقت بہت ہی قریب ہے. فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی الٹا دیا. نعوذ باللہ، ایسا عذاب ان پر نازل ہوا کہ بستی کو یعنی نیچے سے پکڑ کر الٹا دیا گیا، جیسے ہم روٹی پلٹتے ہیں نا، اس طرح سے اٹھا کر نیچے کی طرف پلٹ دیا گیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی، جو کنکر یعنی کنکر جو نوکیلے سجیل کہتے ہیں، ایسا پتھر جس کی نوک ہوتی ہے، مندود ایک کے بعد دوسرا. مسومتن عند ربک، وہ ایسے پتھر تھے جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، یعنی کس کو کون سا پتھر لگنا ہے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے عذاب کبھی بھی دور نہیں ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. اب دیکھیے اتنی واضح آیات کے باوجود یہ بہت ہی فکر کا مقام ہے کہ ہماری قوم کے اندر بھی یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا کہ جو ویٹیکن سٹی ہے، یا جو کرسچنس کا ان کے ہاں جو دو اہم فرقے ہیں، آرتھوڈاکس اور یہ پروٹیسٹنٹس، تو جو ان کے ہاں ویٹیکن سٹی والا ان کا فرقہ ہے، ان کے نزدیک یہ حرام ہے. روم میں ہے نا جو اٹلی میں، اور ان کے پوپ نے وہاں سے خاص طور پر اس چیز کا ہمیشہ اپوز کیا. ہر اپنی جو ان کی فائنل ہوتی ہیں اجلاس وغیرہ،
کہ یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا لوط علیہ السلام کی قوم پر، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود چونکہ سیکولرزم ہے، ریلیجن صرف چرچ تک ہے، اور کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کا تو خیر بہت ہی زیادہ اس کے خلاف، وہ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ آج بھی جو پروٹیسٹنٹس کرسچن ہیں وہ بالکل اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن چونکہ اس وقت پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم یہ ہے کہ جو مذہب ہے وہ صرف چرچ تک رہے، مسجد تک رہے، ہمارے پسند ناپسند میں نہ آئے۔ اور بڑے ڈرنے والی بات ہے، خوف والی بات ہے کہ ہمارے بھی یہی حالات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب جو ہے نا وہ صرف عبادات کا نام ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، دے دلا لو بس۔ حالانکہ مذہب، دین پوری زندگی کے ہر پہلو کا نام ہے، ہماری پسند ناپسند۔ اب آپ دیکھیے سیکشل ڈیزائر جو ہے، آپ کا جنسی جو رجحان ہے وہ کس قدر ذاتی چیز ہے، کس قدر پرائیویٹ ہے، کس قدر پرسنل ہے، اس چیز کو بھی درست کرنے کے لیے اللہ کے نبی پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے بھی یعنی وہ چیز سمجھائی، وہ اس چیز کی طرف گائیڈ کیا جس میں لوگوں کی بھلائی ہے۔ لیکن شیطان نے ہمیشہ انسان کو اللہ کے حکموں سے دور اور عذاب کے قریب رکھا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے بھی وہی پیغام توحید دیا کہ اے میری قوم، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ قوم شعیب کے اندر کرپشن کا مرض تھا، اور آپ دیکھیے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ ہم آخری جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پچھلی تمام امتوں کی برائیاں اور بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ناپ تول میں کمی جس قدر ہم پاکستانی قوم کے اندر ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور قوم میں ہے۔ تو قوم شعیب یہ کیا کرتے تھے، انی اراکم بخیر، میں تمہیں اچھائی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں، خیر کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا گھیر لینے والا عذاب نہ آ جائے کہ جس سے پھر انسان نکل نہیں سکے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، ٹھیک ہے، یعنی تھوڑا، جتنا یہ 1 کلو ہے تو کلو ہی دو، اس سے کم کر کے نہ دو۔ ان کے ہاں یہ بہت زیادہ یعنی ٹرینڈ تھا کہ دکھاتے جتنا ویٹ کرتے تو اس سے کچھ چیزیں نکال لیتے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ یہ فساد ہے اصل میں، کہ جب آپ لوگوں کا حق جو ہے وہ مارتے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی طرف سے ہے تمہارے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں برکت ہوگی اگر تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کرو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، قوم کے لوگ کہنے لگے اے شعیب، الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے پر کہو؟ یعنی تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کے اور اپنے جو فیملی معبود ہم نے بنائے ان کو چھوڑ دیں۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور ہم تو وہی کریں گے اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں گے، یعنی ہم انہی کی عبادت کریں گے جو ہم چاہیں، اور اپنے مال ہم جس طرح چاہیں کسی کو تول کر دیں، جتنا مرضی کرپشن کریں، جتنی مرضی کمی زیادتی کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تم تو بڑے ہی سمجھدار اور بردبار تھے، تمہیں کیا ہو گیا ایک دم سے؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، شعیب کہنے لگے میری قوم، تم نے دیکھا نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں؟ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے بہترین رزق عطا کیا ہے۔ یعنی ہدایت، اپنے رب کے رستے پر ہونا بہت اچھا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رزق عطا کرے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اور تمہیں جو جس چیز کی طرف تم ہو اس سے تمہیں روکوں۔ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، مگر میں تو تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ مستطاعت، جتنی میں کر سکتا ہوں۔
वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और ये मेरी जो तौफीक है, मुझे ये जो तौफीक मिली है तुम्हें अच्छाई बताने की, ये अल्लाह की तरफ से मिली है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, उसी पर मैं भरोसा करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। वया कौमि ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह, ए मेरी कौम तुम्हें मेरी मुखालफत इस चीज तक ना पहुंचा दे जो इससे पहले, यानी उस अजाब ना पहुंचा दे कि जो पहले कौम नूह को आया, औ कौम हूदिन औ कौम सालेह, या कौम हूद या सालेह को आया। करीब करीब ही थे ना, ये एरिया भी सेम था, इलाका भी सेम था, और टाइम भी आगे पीछे था। इसलिए आप देखिए सुबहान अल्लाह, इन सबको पता था कि इससे पहले कौम नूह के साथ क्या हुआ, कौम हूद के साथ क्या हुआ। वमा कौम लूत मिनकुम बिबईद, और कौम लूत तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है, यानी टाइम में भी कौम लूत जो है वो तुम्हारे से पहले करीब में ही गुजरे हैं, और एरिया भी उनका बहुत ही करीब। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, तो अल्लाह से बख्शिश मांगो और उसकी तरफ वापस चले जाओ। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब बड़ा रहम करने वाला, बहुत ही मोहब्बत करने वाला है। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, कहने लगे शुएब हमें तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, क्या कहते हो तुम, कैसी बातें करते हो। व इन्ना लनराका फीना दईफा, और हम तो तुम्हें एक आम सा कमजोर सा बंदा ही समझते हैं, तुम्हारे साथ कोई इतनी बड़ी ताकत भी नहीं देख रहे कि जो तुम हमें अजाबों से डरा रहे हो। वलौला रहतुका, अगर तुम्हारा कबीला यहाँ ना होता, तुम्हारी फैमिली ना होती, लरजमनाक, तो हम तुम्हें संसार कर देते, पत्थर मार मार के मार देते, नाउजुबिल्लाह। वमा अंत अलैना बिअजीज, और तुम हम पे गलबा नहीं पा सकते थे। कौल या कौम, शुआइब कहने लगे मेरी कौम, अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, क्या मेरा कबीला तुम्हारे नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है अल्लाह के पैगाम से। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़हरिय्या, और तुमने अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आया है उसे पीछे कर दिया, इग्नोर कर दिया है। इन्ना रब्बी बिमा तामलून मुहीत, बेशक मेरा रब जो तुम काम कर रहे हो उस पर तुम्हें जल्दी घेरने वाला है। वया कौम अमलू अला मकानतिकुम, ए मेरी कौम तुम अपनी जगह जो काम कर रहे हो वो करते रहो। इन्नी आमिल, मुझे जिसका हुक्म दिया गया है मैं वो करता रहूंगा। सौफ तालमून, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। मन यती अज़ाब युखज़ीही, किस पर रुसवा करने वाला अजाब आता है। वमन हुआ काज़िब, और कौन झूठ बोल रहा है, ये इसको कहते थे ना कि हमें लगता है कि तुम सच ही नहीं बोल रहे। वर्तकीबू, वेट करो, इंतजार करो। इन्नी माअकुम रकीब, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू, और जब हमारा हुक्म आ गया अजाब का, हमने शुएब को और उसके साथ जो ईमान वाले थे बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत के साथ बचा लिया। वअखज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और जालिमों को एक चीख ने पकड़ लिया। वअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, और इस हालत में सुबह की कि अपने घरों में ऊंधे पड़े थे, यानी मुर्दा हालत में थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व गज़बिही व कहरिही कअन लम यगनऊ फीहा, ऐसे कि जैसे वो रहते ही नहीं थे। ऐसे ही है ना, देखिए हम इंसान आज हम मर जाएं तो कुछ दिन बाद ऐसे लगेगा कि यहाँ पर तो हमारे नाम का कोई इंसान रहता ही नहीं था। हमारे कितने अजीज रिश्तेदार जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में इंसान ये सोचता था कि इनके बगैर कैसे जिएंगे, है ना। और जब वो चले जाते हैं कुछ ही अरसे बाद, कमी तो रहती है, कसक रहती है, लेकिन सारी चीजें पूरी होती चली जाती हैं। और कुछ ही अरसे के बाद ऐसा लगता है कि उस नाम का बंदा तो था ही नहीं, कभी आया ही नहीं था। यही मेरी बहनों, मेरे और आपके साथ भी होना है। कल को जब हम चले जाएंगे दुनिया से, आज जिन कामों में हमने अपने आप को खपाया हुआ है, हमें लगता है कि हमारे बगैर ये काम नहीं हो सकते हैं, हमारे बगैर हमारे बच्चे, हमारा घर, ये सारे काम कौन करेगा, कौन ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा अगर मैं अल्लाह के दीन की तरफ लग जाऊंगी। कल को जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो कोई याद भी नहीं करेगा। आज ही अपने लिए अमल करने हैं और आज ही अपनी नेकियां इकट्ठी करनी है। अला बुअदन लिमदियन कमा बअदत समूद, उसी तरह दूरी थी मदियन के लिए, यानी असहाबे मदियन के लिए, उसी तरह लानत नाजिल हुई जैसे समूद
قوم سمود پر ہوئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن لوگوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، موسیٰ کو نہیں مانا. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کا کوئی حکم جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، بھلائی والا نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، تو وہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، لیڈ کرے گا جیسے دنیا میں ان کا لیڈر تھا. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور ان سب کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کتنی ہی بری جگہ ہے آگ وارد ہونے کی، اپنا ٹھکانہ بنانے کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، اور اس دنیا میں ان پر لعنت بھیجی گئی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی اسی لعنت میں ہوں گے. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، کتنا برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا ہے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ کچھ بستیوں کی خبریں ہیں. نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا، جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. قَائِمٌ، کچھ تو ابھی بھی قائم ہے. وَحَصِيدٌ، اور کچھ جڑ سے ختم ہو گئی. ہم دیکھیے ڈیڈ سی، قوم لوط کی یاد، اسی طرح بہت ساری سیریا میں اور جارڈن میں اور یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان میں مختلف جگہوں پر مختلف نشانیاں قوموں کی پائی جاتی ہیں، جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ وہ قوم تھی. اور کچھ کو تو اللہ نے جڑ سے ختم کر دیا. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، بلکہ انہوں نے ہدایت کو نہ مان کر خود اپنے آپ پر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم الآلہتہم التی یدعون من دون اللہ، اور ان کے کام وہ معبود نہ آئے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا مشکل کشا سمجھا ہوا تھا. ان شیء ذرا بھی. لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم آیا، وہ معبود بچا لیتے نا ان کو عذاب سے، لیکن وہ ان کو بچا نہیں سکے. وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان معبودوں کی وجہ سے وہ اور ہلاکت میں زیادہ ہوئے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے. اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. اعوذ باللہ. ان اخذه علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے. ان فی ذلک لآیہ، ان ساری باتوں میں نشانی ہے. لمن خاف عذابک، اس کے لیے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے. الآخرہ، آخرت کے دن کے. ذالک یوم مجموع، آخرت کا دن وہ دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. لہ الناس وذالک یوم مشہود، یعنی اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے اور اس دن حاضری کا دن ہوگا، کوئی بھی اس دن سے بچ نہیں سکتا. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اس فائنل مومنٹ کو، جو آپ کا جو قیامت ہے یا جو آپ کا عذاب ہے، جو ہمارا حکم ہے، اس کو ہم مؤخر کر رہے ہیں ایک مدت کے لیے، یعنی جس کی جتنی ڈھیل لکھی ہوئی ہے، جتنی سانسیں ہیں میری اور آپ کی، تب تک یہ مؤخر ہے. جیسے ہی وقت پورا ہوگا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن جس دن کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گی. فمنہم شقی، اور اس دن لوگوں میں کوئی بدبخت ہوگا، وسعید، اور کوئی بڑا ہی خوش بخت ہوگا. کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے؟ ہماری خوش بختیاں اور بدبختیاں تو دنیا کے حوالے سے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہیں جس کے پاس، دنیا کے سارے مال و دولت ہے جس کے پاس، رتبے ہیں، وہ بڑا ہی لکی ہے نا. اور جس کے پاس نہیں ہے دنیا کی مال و جاہ، وہ تو بہت ہی بیچارہ ان لکی ہے. ایسا نہیں ہے. سعید وہ ہے، نیک بخت وہ ہے جو آگ سے بچ گیا، اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور بدبخت وہ ہے جو اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے کر جا رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، آگ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس آگ میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور خوف ہوگا. نعوذ باللہ. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اسی آگ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جب اللہ چاہے. یعنی
ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. واما الذین سعدوا، اور جو لوگ لکی ہیں، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں، ففی الجنہ، جنت میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر جب اللہ چاہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ اللہ کی ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ شک میں نہ پڑیں لوگوں کے معبودوں کو دیکھ کر، لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر. آپ کو کوئی شک نہ ہو اللہ کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، ان لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگ جس چیز میں انوالو ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اس سے پہلے. یعنی عبادت سے مراد یہ ہے عبد، یعنی فالو کرنا. لوگ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کے ماں باپ نے کیا اور جو یہ اب کر رہے ہیں، آپ کو اس سے کوئی شک نہ پہنچے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، ہم بے شک ان کا بدلہ پورا پورا دینے والے ہیں بغیر کمی کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دے کر بھیجی تھی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات گزرنا چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ نے اپنے لیے اللہ کی طرف سے جو عذاب کا جو مومنٹ ہے یا فیصلہ ہے وہ فکسڈ ہے، تو جب تک وہ وقت نہیں آتا تب تک فیصلہ نہیں ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہیں اپنے رب کی طرف سے، مریب، بے چین کرنے والے. یعنی اب دیکھیے کہ جو ہدایت ہے وہ سکون میں رکھتی ہے انسان کو، جو اللہ کا رستہ ہے وہ آپ کو بے چینی سے بچاتا ہے، اور جو گمراہی ہے مریب ہوتی ہے، بے چین رکھتی ہے انسان کو. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ان سب کو ان کا رب ضرور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور وہ خوب خبردار ہے لوگوں کے کاموں سے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور آپ قائم رہیے اپنے راستے پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. خاص حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام حکم میرے اور آپ کے لیے. جمع رہیے اس بات پر جس کا حکم دیا گیا ہے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ مل کر توبہ کر رہے ہیں وہ بھی. وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی کی طرف نہ جائیے. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کیونکہ وہ ہر اس کام کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف مت مائل ہو، مت اٹریکٹ ہوں جو ظالم ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہیں کسی قسم کی مدد نہیں دی جائے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے. وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، یعنی دونوں کنارے، فجر، ظہر اور اس کے عصر، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء رات کے اس حصے میں. ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر دیکھیے کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے تو نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیکیاں کر لیجئے، وہ برائیوں کو دور لے جائیں گی. ذالک ذکرا، یہ ایک ریمائنڈر ہے، للذاکرین، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، برداشت کیجیے بات کو، ثابت قدم رہیے، آپ اپنے جو رستہ ہے اس پر ڈٹے رہیے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو بستیاں تھیں، اولو بقیت، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنے انجام پر نظر رکھتے. ینہون عن الفساد فی الارض، لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے. الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر ایسے لوگ ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو ہم نے نجات دی. یعنی لوگوں کو سمجھانے والے، برائی سے روکنے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، اور لوگ پیچھے
ہمیشہ فالو کرتے ہیں ظالموں کے، ما اترفوا فی، اس لیے کہ ان کو جو عیش و آرام دیے گئے ہیں، ان کو جو دنیا کی نعمتیں دے دی جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ نجات دہندہ ہے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، حالانکہ وہ لوگ مجرم ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور آپ کا رب کسی بھی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب تک کسی بھی بستی میں مصلحون ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بستی ہلاک نہیں ہوتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا سارے لوگ ایک ہی جماعت پر ہوتے، ایک ہی رستے پر ہوتے، نیک ہوتے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن لوگوں میں اللہ کی یہ رضا ہے کہ لوگوں میں اختلاف کرنے والے رہیں گے ہمیشہ۔ الا من رحم ربک، سوائے جس پر اللہ رحم کرے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو کہ دیکھے کہ کون اچھے راستے پر جاتا ہے اور کون برائی کی طرف جاتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات تو مکمل ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب کے سب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، رسول، پچھلے رسولوں کی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی قوم آپ کے ساتھ ہو بہو وہی کچھ کر رہی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو آپ ان کی باتوں سے مایوس نہ ہوں، آپ ان کی باتوں کے ساتھ اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آپ کے پاس یہ سچ آ گیا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی، ریمائنڈر، للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی قرآن مجید حق ہے، نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت پکڑنا چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی بات نہیں مانتے، کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، جو تم کر رہے ہو کرتے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی اپنا عمل کر رہے ہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ وَانتظروا، اور انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اِنَّا مُنتظرون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کا غیب، آنے والا سارا وقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کیسے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا، آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے یعنی سیونگز نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ ہے نہیں، کچھ ہم نے کیا نہیں ہے، یا پھر فیئرز، خوف۔ کل میں نے ایک اسٹیٹس شیئر کیا تھا، بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں کلاس میں ہی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لوں، کہ حضرت ابن قیم کی غالباً تھی، ایک سیکنڈ، لیٹ می اوپن۔ اس کا جو کرکس ہے وہ یہ تھا کہ جو مومن ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، اور جو اس کے اوپر کوئی، یہ امام شافعی کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سے بدگمانی سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وسوسوں کا شکار رہنا اور مسلسل اس بات کو سوچتے رہنا کہ مجھ پر مصیبت آنے والی ہے اور میں کسی نہ کسی بیماری میں یا مصیبت میں پھنس جاؤں گی۔ تو بہت ساری ساتھیوں نے یہ مجھے میسیجز کیے تھے کہ ہم تو اسی کیفیت میں رہتے ہیں، اور ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، کسی بیماری میں نہ آ جائیں، فیئرز یعنی فیوچر فیئرز، ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کا آنسر ہے، قرآن مجید اس کا آنسر دیتا ہے کہ آنے والے وقت کا علم جو ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اس بات پر ہمارا اسٹرانگ بلیف ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ آنے والا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ،
اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، یعنی وہی سارے معاملات کا مالک ہے، ہر کام اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنے جو درخت ہے اس سے ٹوٹ کر نہیں گرتا. ایسا ہی ہے نا، میرا اور آپ کا یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ ایک پتا بھی درخت سے الگ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارے کام ہیں. تو پھر کاہے کی پریشانی اور کاہے کی ٹینشن؟ انسان مصیبت کے جو فیئرز ہیں، خوف میں تب آتا ہے جب یہ والے آپ اس کے اندر ایمان کے یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ کمزور ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں غیب ہے اور سارے کاموں کا مالک وہ ہے. فَاعْبُدْهُ، تو آپ اس کی بندگی کیجیے، آپ کا کام ہے اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کیجیے، اس پر توکل کیجیے، اس کے اوپر اپنے سارے غم، ساری پریشانیاں ڈال کر ریلیکس ہو جائے. اللہ ہے نا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم سے بے خبر نہیں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے رب کو خوب پتا ہے. تو جب اس رب کی میرے اور آپ کے ہر کام پر نظر ہے، ہر ایک چیز اس کے علم میں ہے، ہر معاملہ اس کے حکم سے ہوگا اور اسی کی وجہ سے نہیں ہوگا. جس کا وہ حکم دے گا وہ ہو جائے گا، جس کو وہ حکم دے گا وہ رک جائے گا، ہے نا. جو چیز اللہ نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہی ہوگی. اللہم لا مانع لما اعطیتا، اے اللہ اس چیز کو کوئی نہیں روک سکتا جسے تو دے. ولا معطی لما منعتا، اور اس کو کوئی دے نہیں سکتا جسے تو روک. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی خوش نصیب کو اس کا جو نصیب ہے، اس کی تقدیر، اس کی جو لک ہے، ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس کی لک ہے، کسی کی بھی لک کام نہیں آ سکتی، کسی بھی قسمت کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ ہی کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں، اسی کی طرف معاملات سارے لوٹائے جاتے ہیں، وہی ہر معاملے کا مالک ہے. تو اس پر بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ ہم سے بے خبر نہیں ہے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں ہوتے ہو. ہمارے رشتے ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، شوہر، شوہروں کے لیے ان کی بیویاں، اولاد، آپ دیکھیں ایک دن ہر رشتہ جو ہے وہ ہمیں چھوڑ جائے گا یا چھوڑ چکا ہوتا ہے نا. کون سی ایسی ذات ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتی؟ کون ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اپنا سارا کامل توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان مومنین اور متقین لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کے عذاب سے بچ کر خوش نصیب ہوں گے اور اس کی جنتوں کے حقدار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نسلوں سمیت، تمام میٹھے رشتوں سمیت، تمام جو ہمارے ہم سے لنکڈ لوگ ہیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش نصیب بنائے کہ ہم جنت کے حقدار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں کر دے. آمین.